الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حضرات گزشتہ مجلس میں اس آیت پر بات آ کر موقوف ہوئی تھی کہ جس میں حق جل مجدہ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، جو بالکل سیدھا اور صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے. اقوم کہتے ہیں یعنی بالکل صحیح اور پرفیکٹ راستہ دکھاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہے خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، ماننے والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں. صرف ایمان لا کر بیٹھ جانا مراد نہیں ہے. یعملون الصالحات، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اجرن کبیرہ، بڑا ثواب ہے. تو پتہ چلا قرآن سیدھا اور صحیح، سب سے صحیح راستہ دکھاتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے صحیح اور سیدھے راستے کا استفادہ کریں. امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف برکت اور ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں. قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. کیوں قرآن ہم لوگوں پر اثر نہیں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھیے. سعودی عرب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، شاہ فیصل. بڑے آدمی تھے اور صحیح آدمی تھے، لیکن بدقسمتی کے بھتیجے کے ہاتھ ان کا قتل ہو گیا. شاہ فیصل کا واقعہ ہے. فرانس میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر، نام اس وقت بھول رہا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگ اس آدمی کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے، اور بہت مہنگا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اس ڈاکٹر کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی اس کے پاس علاج کو آتے، خاص طور پر مسلمان، ان کے دل میں علاج کے دوران میں قرآن سے شک میں لا کر ان کو چھوڑ دیتا. ہوتا کیا کہ وہ علاج کرتے ہوئے
مہنگا ڈاکٹر تھا، مشہور تھا، عام آدمی اس کی سکت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، بڑے لوگ پہنچتے تھے۔ علاج کرتے کرتے یہ کہتا، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ پھر وہ کہتا، یہ اللہ کا کلام نہیں لگتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے لوگوں کی مدد سے۔ اس طرح کی بات قرآن سے شک و شبہ پیدا کرتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں اکثر لوگ اس کے پاس جو علاج کو جاتے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، وہ قرآن سے شک میں پڑ جاتے۔ ایک مرتبہ ملک فیصل کے بھی علاج کا مسئلہ تھا تو وہ فرانس گئے۔ اس ڈاکٹر نے ان سے علاج کے درمیان میں کہا کہ ایک بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں بہت یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات کی۔ ملک فیصل بڑے قابل آدمی تھے، ہر اعتبار سے قابل آدمی تھے۔ انہوں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا، ہاں پڑھا۔ کہا کیسے پڑھا؟ کہا وہی ٹرانسلیٹ سے پڑھا۔ تو ملک فیصل صاحب نے اس ڈاکٹر سے کہا، ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے اور اپنی بات کہیں نہ کہیں داخل کر سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو آپ ڈائریکٹ عربی میں سیکھ کر پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ کی جو یہ رائے ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے مجھے بتائیے۔ اب تک یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن ملک فیصل صاحب نے ایسی بات کہی کہ یہ ڈاکٹر سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر اس ڈاکٹر نے بڑی محنت مشقت سے 2 سال میں عربی سیکھا۔ عربی سیکھنے کے بعد پھر اس نے قرآن پڑھا۔ اب تک ٹرانسلیٹ پڑھتا تھا، اب عربی سیکھ کر جب قرآن مجید پڑھا تو پھر اسے پتا چلا کہ وہ یہ جو کہتا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ اس بات سے بھی پھر گیا اور ایمان میں بھی داخل ہو گیا۔ میں کیا بتاؤں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں جو معنی اور مفاہیم، جو اس کا اسلوب ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے میں ان چیزوں کو پورا اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے ہر مجلس میں جب موقع ملتا ہے میں گزارش کرتا ہوں خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کو کہ قرآن مجید کو سیکھیں اور عربی زبان سیکھیں، پھر قرآن مجید کو عربی زبان میں سیکھنے کے بعد پڑھیں۔ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے اندر کی جو لذتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ آپ نے اسے چھوا ہی نہیں ہے، اسے اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے جیسے اس کا حق بنتا ہے، تو اب آپ کہیں کہ وہ اثر نہیں دکھا رہا ہے۔ وہ اثر نہیں دکھا رہا ہے، اس لیے نہیں دکھا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح اس پر کام ہی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یونانی دواؤں میں، حکیمی دواؤں میں دوا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا بعض حکیموں کو کہ وہ کسی بیماری کے لیے دوا دیتے ہیں تو کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ طریقہ ان کے یہاں یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پوڑی میں دیے رہتے ہیں وہ پاؤڈر، وہ کھانا، اور آپ کھانا کھا رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں تو ٹھیک درمیان میں ایک پوڑی کھانا، پھر کھانے کے بعد ایک پوڑی کھانا۔ اگر تھوڑی سی بھی اس میں کمی بیشی کی تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوا کوئی اثر نہیں ہے۔ جب دوائی کھانے کا طریقہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے طریقہ ہے، تو قرآن مجید کو اگر آپ عربی زبان سیکھ کر اس کے معنی اور مفاہیم کو اور اس کی خوبیوں کو سمجھیں گے تو پھر یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے جو سب سے صحیح راستہ ہے۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑا ثواب. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور بے شک قرآن یہ بھی بتاتا ہے ان لوگوں کو، بے شک اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اعتدنا لهم عذابا الیما کہ بے شک ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مکے کے حالات کو سمجھیے، وہاں کے ان نامعقول لوگوں کی جو فرمائشیں تھیں ان کو سمجھیے. مکے میں بہت سے لوگ یہ تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے فوراً ہم پر عذاب منگائیے. عذاب کوئی نعمت ہے، ایک تو مصیبت ہے، تو کہتے فوراً ہم پر عذاب منگائیے، فوراً ہم پر عذاب منگائیے، یہ فرمائش کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں وَيَدْعُو الْإِنسَانَ اور انسان جو ہے مصیبت کے لیے مصیبت مانگتا ہے ایسے جیسے کہ اسے خیر مانگنی چاہیے. شر کو ایسے جلدی کر رہا ہے، شر کو مانگنے میں ایسے جلدی کر رہا ہے دعا بالخیر جیسے کہ خیر کے لیے، اچھائی کے لیے اسے کرنا چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور جو یہ انسان ہے یہ بڑا جلد باز واقع ہوا. انسان جو ہے بہت جلد باز واقع ہوا ہے. اسے ہر چیز کا، خاص طور پر امت مسلمہ کا حال یہ ہے ان کو ہر چیز کا رزلٹ فوراً چاہیے. یہاں نماز پڑھی آج فجر کی، باہر نکلو تو وہاں دونوں دروازوں میں فرشتے ان کو چاہیے کہ بھئی نماز تم نے پڑھ لیا، بتاؤ کیا تمہاری فرمائش ہے، کوئی کام ہو تو بتائیے، ہمیں آسمان سے بھیجا گیا ہے. وقت ایک آپ کے لیے عجیب لگ رہا ہے لیکن جو تکوینی امور ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھئی وقت ہزاروں سال سے دنیا ہے اور کتنے ہزار سال تک رہے گی پتہ نہیں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت ہی کام ہوگا، اتنا وقت دیا جائے. جیسے رمضان میں بعض حضرات آخر وقت میں سموسے لینے جاتے ہیں، گرم گرم چاہیے سموسے. اب جاتے ہیں اب وہ کڑھائی میں سموسے ڈالا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں نکال کے دے دو، نکال کے دے دو، جلدی کرو. آپ جتنا بھی جلدی مچاؤ گے اسے معلوم ہے کب نکالنا ہے، کتنی دیر پکنے کے بعد نکلنا ہے، ورنہ آپ کی جلدی میں آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کھا کر بیمار پڑ جائیں گے. تو کان الانسان عجولا اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. صبر کیجئے، انبیاء کی تاریخیں پڑھیے، سیرتیں پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جن لوگوں نے ستایا، 13 سال کے بعد 14ویں 15ویں سال جا کر بدر میں وہ لوگ مارے گئے. یوسف علیہ السلام حق پر ہونے کے باوجود ایک مدت تک جیل میں بند رہے. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں ایک لمبا عرصہ بیماری میں رہے، روزی مانگتے تھے لیکن فوراً دعا نہیں ہوئی. اور سب سے پہلے حضرت انسان آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی جنت میں، اس کے لیے ان کو جو دنیا میں بھیجا گیا، تاریخی روایتیں بتا رہی ہیں کہ 40 سال تک جو ہے وہ مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، اتنا سب کچھ کرتے رہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو 2 نشانیاں. رات اور دن 2 نشانیاں بنائی. بس ہم نے رات کی نشانی کو اندھیری کر دیا، اندھیری میں بدل دیا. رات اور دن جو آ رہے ہیں، رات کی جو نشانی یہ ہے کہ اس میں اندھیرا ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ آیَةً وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اور ہم نے دن کی جو نشانی ہے اسے روشن بنا دیا. لِتَبْتَغُوا تاکہ تم اللہ کی فضل کو، روزی کو، تمہارے رب کی طرف سے جو روزی تمہارے لیے مقدر ہے اسے تلاش کرو. یہ رات اور دن کا جو نظام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے.
خود بخود رات میں آدمی تھکا ہوا اسے ایک سوئی کی ضرورت رہتی ہے، سونا چاہتا ہے، سوتا ہے، استفادہ کرتا ہے اور اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ کتنے بیماریوں میں اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پرفیکٹ اتنے گھنٹے سونا ہے، صحیح سونا ہے، ایک سوئی کے ساتھ سونا ہے۔ اور عالم یہ ہو گیا ہے، میٹرو شہروں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں رات میں جاگنا فیشن بن گیا ہے۔ رات میں کوئی سونا چاہے تو بازو پڑوسی سونے نہیں دیتے، رات بھر شور شرابہ ہنگامے اور اسی طرح گاڑیوں کو لاتے ہیں، ریس کرتے ہیں، آدمی پہ کیا گزرتی ہے، یہ غلط ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے اپنے مقدمے میں کہ گاؤں والوں کی صحت اچھی کیوں ہوتی ہے، اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رات کو مکمل، رات کی شروع ہوتے ہی سوتے ہیں مکمل۔ ہماری طرح 12-1 بجے بستر پر نہیں جاتے، مغرب ہوتے ہی ختم، آدمی پڑ جاتا ہے۔ دوسرا، بغیر بھوک کے وہ کھانا نہیں کھاتے، کھانا کھانے کے بعد اتنی محنت کرتے ہیں کہ انہیں بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں۔ شہروں کا معاملہ عجیب ہے، ایک آدمی مغرب کے بعد دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، پھر رات میں 10 بجے شام کا کھانا کھا رہا ہے، اور اس درمیان میں پھر لائٹ سے دوسرے بھی سنیکس وغیرہ جو رہتے ہیں سموسے کھا رہا ہے، اور بھی دنیا بھر کی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کو معلوم۔ اللہ فرما رہے اور ہم نے دن کو نشانی بنائی، روشن کیا تاکہ تمہارے پروردگار کے فضل کو، رزق کو تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جو ہے سالوں کا اور دنوں کا حساب لگانے میں تمہارے لیے سہولت۔ یہ رات دن کے آنے کی وجہ سے اس سے آدمی ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال کا جو حساب سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی رات دن ہونے کی وجہ سے فائدہ ہے۔ اگر رات دن نہ ہوتا، ہر وقت دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو کیسے حساب لگانا پڑتا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے، واضح کر کے جو ہے رکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان اس کے جو اعمال ہیں ہم نے اس کی گردن میں ٹنگا دیا ہے، لگا دیا ہے۔ طائرہ کہتے ہیں پرندے کو، ہم نے ہر انسان کے گردن پر اس کے نام اعمال کو لازم کر دیا ہے۔ طائرہ کہنے کی وجہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال اڑ کر اس آدمی کے کندھے پر آئیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ ہر وقت اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یو آر انڈر CC کیمرہ بول کر کہاں بھی لکھ کر لگایا ہوتا ہے، آدمی ذرا چوکنا ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کیا کیا جا رہا ہے کہ بھئی کیمرے نہیں چل رہے پھر بھی باہر لکھ کر لگا ہوا، وہ دیکھتے ہی آدمی جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے ہر انسان کے جو اعمال ہیں اسے جو ہے اس کی گردن کے اوپر جو ہے لگا دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم اس کے نام اعمال کو نکالیں گے، اور وہ جو ہوگا اس کا نام اعمال کا رجسٹر ہوگا، وہ کھلا رکھا ہوا ملے گا، اور اس سے کہیں گے پڑھ لو، اسے لکھا ہوا پھیلا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اقرأ کتابک، اللہ فرمائیں گے اپنا نام اعمال پڑھ لو، اپنے نام اعمال پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کتاب کے لیے تم خود ہی اکیلے کافی ہو، گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا سب کچھ جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا رہے گا۔
قرآن مجید نے اور بھی دوسری جگہ پر ذکر کیا. ابھی سورہ کہف میں ایک آیت آئے گی جس میں کفار اور دوسرے لوگ قیامت کے دن رجسٹر کو جب دیکھیں گے, اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کیا ہو گیا ہے کہ بھی اس کتاب میں چھوٹی بڑی کوئی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رکھا ہے. پہلے لوگ اس آیت کو یا اس طرح کی آیتوں کو کہتے تھے کہ کیسے ہوگا, ایک آدمی کا اتنے سالوں کا ایک منٹ کا لکھا ہوا کیسے ہوگا. سائنس نے مسئلے کو آسان کر دیا. آج آپ کے پاس ایک موبائل ہے 500 GB کا اور کسی کے پاس 100 GB کا, سائز دونوں کا سیم رہتا ہے, لیکن اس 500 GB کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں PDF کی شکل میں وہ اتنی ہوتی ہیں کہ یہ پوری مسجد کو بھر دیں تو بھی جو ہے وہ ابھی بھی کتابیں باقی رہیں گی, مسجد بھر جائیں گی. اور دوسرا پروگرامنگ میں ایک کتاب کا سائز رہتا ہے 100 MB کا, لیکن ایک اور سافٹ ویئر آیا ہے اسے دبا کے جو ہے وہ 10 MB کا بنا دیتا ہے. بعض کتابیں ہیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, میں پریشان ہوتا تھا کہ بھئی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. پھر نوجوان تو اس میں ماہر ہے, کوئی چیز نہیں معلوم تو پوچھنے میں کوئی شرم کی تو بات ہے نہیں, کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی پوچھ لیتا ہوں, کسی سے بھی پوچھ لیتا ہوں جو اس میں. تو میں نے ایک نوجوان سے کہا بھی یہ کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے, 1500 صفحات کی ہے. اس نے کہا لائیے ضرور. لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت کتاب کا سائز بڑا ہے, تو اتنا بڑا سائز جو ہے وہ لے نہیں رہا. تو میں نے کہا کیا کروں. پھر اس نے ایسی کوئی ایک سافٹ ویئر ایک ایپ تھا اسے ڈاؤن لوڈ کیا. ڈاؤن لوڈ کر کے کہا دیکھو حضرت اب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. پھر میں نے دیکھا اتنی بڑی کتاب اور چھوٹی ہو گئی. تو جب انسان اتنی ساری چیزوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھر کے پھیلا سکتا ہے تو حضرت حق جل مجدہ تمام لوگوں کے نام اعمال کو ان کے سامنے رکھے اور ہر چیز کوٹ کی ہوئی ہو, نوٹ کی ہوئی ہو, کیا مشکل ہے. کیا ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج کل اسلام پر اعتراضات کرنے والے عجیب عجیب جو باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے, اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں کیا. آج کل ایک سوال چل رہا ہے کہ بھئی اللہ ہر آدمی کو دیکھ رہے ہیں کیا. اگر دیکھ رہے ہیں تو اتنے ساروں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسی بے فضول باتیں ہیں جو تھوڑا سا آدمی عقل میں لگائے تو سمجھ میں آ سکتے. آج آپ کے پاس فون ہے, آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایک منٹ کی خبر فون کے پاس ہے. بتایا جاتا ہے کہ بھئی لوکیشن آف کر دو, فلاں چیز آف کر دو. ہر چیز آپ کا فون آپ کی جو ہے ریکارڈ کر رہا ہے. آپ نے اسے کہا نہیں ہے لیکن سب ریکارڈ ہو رہا ہے. کہاں گئے تھے, کہاں آ رہے ہیں, پن ٹو پن کی خبر مل رہی ہے. آپ چاہیں بھی اس سے بچ کر نکلنا تو مشکل ہے. جب ایک انسان پورے انسانوں کی نگرانی کے لیے ایک ایسا پروگرام بنایا ہے کہ جس سے سب کی نگرانی وہ کر سکتا ہے, تو اگر حق جل مجدہ تمام کائنات کی نگرانی کر رہے ہیں یا تمام کائنات کے احوال سے واقف ہیں, اگر ہم یہ بات کہیں تو اس میں کیا مشکل, کیا ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. امریکہ میں پینٹاگون پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے کہاں کیا ہو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے, خبر رکھا ہوا ہے. وہ اگر ہم کہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے یہ ملک کے کچھ سائنسدانوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ فوجی حرکت کہیں بھی کچھ ہوتی ہے اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں. اسے تو مانتے ہو. اگر اللہ یہ فرمائے کہ ہم سب کی نگرانی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے, مجھے ذرا بتائیے. انسان کر سکتا ہے, اور جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ اگر اسی بات کہے تو اس میں نہ سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے معلوم.
اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، اب تو بہت زیادہ یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے، جہاں تک ہو سکے دینی چیزوں کو سوشل میڈیا سے سمجھنے کی غفلت نہ کریں۔ سوشل میڈیا میں 90% اس طرح کی بیہودہ اور لایانی اور شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، 1 منٹ میں آ کر آپ کو شک میں ڈال دے گا۔ ویڈیو 1 منٹ کا رہتا ہے، 1 منٹ آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے ایمان پر کامل اور مکمل 100% یقین نہ ہو، وہ دوسروں کی فرق باطلہ کی چیزوں کو نہ پڑھے نہ سنے۔ پڑھے گا، سنے گا، بہک جائے گا، نکل جائے گا، جیسے کہ آج نکل رہے ہیں۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو آدمی سیدھی راہ کو اپناتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اپنے لیے سیدھی راہ کو چن رہا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کے لیے ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کو اپناتا ہے، فإنما يضل علیہا، تو بس سمجھیے کہ اس کی گمراہی اور اس کا وبال اسی پر آ کر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ آیت کا اتنا حصہ اور بھی 2-3 جگہ آئے گا قرآن مجید میں، اسے سمجھیے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی پورے دنیا کے لوگ گنہگار پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی وجہ سے ان کی پوری اولاد گنہگار پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو، جو ان کو سولی دی گئی تھی، سولی کے ذریعے سے تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لا کر سولی پر چڑھ گئے، اب سب لوگ پاک ہو گئے، اب جو چاہے کرو، لو مزہ ہے، شراب پیو، کچھ بھی کرو، سب معاف ہے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ اسی طرح مکے کے لوگ غریب مسلمانوں کو کہتے تھے، ارے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگر بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں ڈالیں گے، فکر مت کرو، قیامت کے دن تمہارا جو بھی بوجھ ہوگا، تمہارے گناہ، جو بھی تمہاری مصیبتیں ہوں گی، وہ اپنے کندھے پر ہم لاد لیں گے اور ہم تمہارے بدلے میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں اور دوسری جگہوں پر سمجھایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو؟ ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے بعد اس سے پہلے کتنے دوستیاں، کتنے گلے مل رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن امیگریشن کے پاس جاتے ہی سب ایک دوسرے کے لگ گئے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس طرح ہاتھ رکھ دیا ڈپارٹمنٹ والوں نے، پیچھے والوں سے پوچھو کہ بھی آپ جانتے ہیں؟ جی نہیں، بس یہی ملے تھے، ہو گئی دوستی ختم۔ دوستی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے تو آخرت میں حضرت جل مجدہ کے سامنے کس کی ہمت کہ وہ کہے کہ لاؤ مجھے اس کا گناہ دے دو، اور اگر کہہ بھی دیا تو اللہ فرمانے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے گناہ کسی کے دوسرے کے گناہ کو اٹھا رہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے ہیں جب تک ان کے درمیان میں ہم نے رسولوں کو نہ بھیج دیا۔ بات مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی آدمی اسے سمجھانے کا موقع دیتے، اس قوم کے پاس رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتے۔ اب نبی اور رسول آ کر جو ہے بات سمجھاتے ہیں، عملی طور پر ان کے درمیان میں رہ کر لمبا عرصہ کام کرتے ہیں۔ اب اس سب کے باوجود کوئی بات نہیں مانتا ہے، تب جا کر ہم عذاب دیتے، جانت نہیں دے دیتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے درمیان تو کوئی رسول ہی نہیں ہے، اس لیے
جگہ جگہ اب خاص طور پر بنگلور میں دوسرے شہروں میں بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی شکیل بن حنیف ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، اور کہے کہ بھئی اللہ تو نبیوں کو بھیجتا ہی رہتا ہے. تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ کامل و مکمل ہمارے پاس ہے اور سینہ در سینہ چلی ہوئی آ رہی ہے. تو اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ نافرمان میں شمار ہو. قرآن تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ماحول ہے، پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو، اگر کسی میں پکڑے جاتے ہو تو یہ سراسر اپنی غلطی ہے، دوسروں کی غلطی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو، قریے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم وہاں سب سے پہلے وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیتے ہیں. کیونکہ بڑے لوگوں سے چھوٹے لوگ متاثر رہتے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے متاثر رہتے. الناس علی دین ملوکی، رعایا جو ہوتی ہے وہ بادشاہ سے متاثر ہوتی ہے. ایک آدمی بڑا آدمی ہے تو چھوٹے لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو اللہ ان کے پاس بات پہنچاتے ہیں. اب اگر وہ مان لیتے ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی نیچے کے لوگ بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ لوگ نہیں مانتے فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق پر اتر جاتے ہیں، زیادتی پر اتر جاتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو اللہ فرماتے ہیں ہماری بات مکمل ہو چکی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم ان کو جو ہے تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بات ہوئی. اب تھوڑا سا بات سنجیدہ ہو گئی ہے تو لوگ ایک دوسرے کی کاپی کرنے کے جو چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد مرتبہ بہت نقصانات ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے جو حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اسے سناتا ہوں، تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آ جائے. ایک صاحب تھے، بڑے ادیب، بہت اچھی اردو بولنے والے. ایک دوسرا آدمی جانتا تھا یہ بہت اعلیٰ اردو بولتے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کی کاپی کرنا چاہیے. تو وہ دیکھا کہ ایک صاحب کے گھر بچے کی موت ہو گئی تھی، تو اب سب لوگ تسلی دے رہے تھے. تو وہ ادیب صاحب نے آ کر تسلی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ایک اور بیٹا آپ کو عطا فرمائے. تو یہ آدمی نے اس جملے کو یاد کر لیا. اس نے کہا کہ بھی کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو جو آدمی ہوتا ہے اسے یہ جملہ کہنا ہے، نعم البدل عطا فرمائے، نعم البدل. یعنی اس جیسا اور ایک بیٹا دے، اس دو کا مطلب یہ ہو. اس کے بعد یہ صاحب پہنچے ایک جگہ جہاں انتقال ہو گیا تھا. انتقال جو ہوا تھا وہ والد کا ہوا تھا. اب ان کا بیٹا تھا، سب لوگ اسے تعزیت کر رہے تھے. اب انہوں نے جملہ یاد کیا تھا کہ اللہ نعم البدل دے، نعم البدل دے. یہ جا کر وہ آدمی جو انتقال ہو گیا اس کے جوان بیٹے کو مل کر کہنے لگے غم مت کیجئے، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. انہوں نے بہت مارا. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی ابھی باپ مرا نہیں، یہ ایک اور باپ کے لیے دعا کرنا ہے. تو نقل کرنے والوں کو عقل نہیں ہوتی. اور آج دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، بالوں میں، لباس میں، مذاقتہ میں بہت زیادہ جو ہے دوسروں کی، یورپ کی نقالی کر رہا ہے. سگریٹ پینا تو ایسی نقالی ہو گئی ہے، یورپ والے پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں. وہ پیتے ہیں، مرتے ہیں، ان کچھ ہو گئی. آج آپ
روزانہ اسموکنگ پر جتنا پیسہ ڈالتے اتنے پیسے سے کتنا بھلا ہو سکتا ہے، آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك بالخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله